آپ سب کو عید پینتیکوست کا دن مبارک ہو۔ عید یعنی جشن، گواہی، اور جو بھی عید ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں دراصل ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ شہادت ہے، یہ گواہی ہے کہ اس عید پر جو بھی کام ہو وہ ہماری زندگی کے لیے حقیقتاً ایک انعام تھا، ایک اس کا زبردست افیکٹ تھا ہماری زندگی پر۔ اور عید پینتیکوست کا جو بڑا افیکٹ اہم ہے، اور ایک ہی یعنی بڑا اہم افیکٹ جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ جو اسیر ہیں وہ اپنی ملکیت میں کیا کریں؟ واپس لوٹ جائیں۔ جو میراث وہ کھو چکے تھے ان کو میراث واپس ملے، اور عید پینتیکوست دراصل اسی میراث کی کو واپس ملنے کی شہادت دیتے ہیں۔ ہم کیا دیتے ہیں؟ شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ عید پینتیکوست ایک ایسا دن کہ ہم اپنی میراث میں کیا ہوئے؟ واپس لوٹ گئے، یا ہماری میراث ہمیں واپس کر دی گئی، میراث ہمیں دے دی گئی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری میراث دراصل ہے کیا۔ پتہ نا، ہمارا پلاٹ ہو تو ہمیں پتہ ہوتا پلاٹ، ہمارا گھر ہو یا کوئی گاڑی ہو یا کوئی چیز ہو تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ ہمارے بچے ہوں، ہمارے خاندان ہو، ہمیں کیا پتہ ہوتا ہے کہ ہماری میراث کیا ہے۔ تو بحیثیت انسان ہماری میراث، سوال پوچھ لو عید پینتیکوست والے دن، سوال ٹھیک ہے؟ چلے گا کام؟ کوئی نہیں مسکرا رہا، کوئی نہیں مسکرا رہا، کیوں نہیں مسکرا رہے جی؟ مسکرائیں جی۔ ہماری میراث ہمیشہ کی وہ ہم سے علیحدہ ہو گئی، ہم نے اپنی میراث کھو دی۔ ہماری میراث میں زندگی، ہماری میراث میں پاکیزگی، اور ہماری میراث میں آزاد مرضی، اور ہم نے کیا کیا؟ وہ کھو دیا۔ اور کرنتھیوں کے 13ویں باب میں اسی لیے لکھا ہے کہ مجھے سب کچھ مل جائے، یہاں تک کہ مجھے زمانوں اور زبانوں اور پتہ نہیں کس کس کا علم مل جائے۔ اگر یہ میراث نہیں اس کے پاس، یعنی محبت کا مطلب ہے کہ انسان اپنی میراث میں بحال رہے۔ خدا کی محبت کا انسان کے ساتھ مطلب یہ ہے، اس کی محبت کا کوئی اور مطلب نہیں، اور وہ یہی کہتا ہے اگر میں محبت نہ رکھوں تو میں کیا ہوں؟ اور خدا کیا ہے؟ خدا محبت ہے۔ خدا کیا ہے؟ محبت۔ اور اگر میں خدا کو نہ رکھوں اور خدا میری زندگی میں نہ ہو، اس کی دی ہوئی میراث میرے اندر نہ ہو، تو میں کیا ہوں؟ ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ اس لیے سب کچھ مل جائے۔ آپ غور کریں کہ بہت سارے لوگ اس میراث کو کھو دیتے ہیں، لیکن ہم مبارک لوگ ہیں جو اپنی میراث کو جانتے اور اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ لیکن پھر بھی بحیثیت انسان ہمیں سیکھنا اور سمجھانا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ میراث اور انسان بھی اپنے پاس قائم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں۔ جو ہم نے حوالہ جات پڑھے، احبار کی کتاب میں سے بھی پڑھا، یسایہ میں سے بھی، تسلنیکیوں میں سے بھی، اور احبار کی کتاب جو کیا ہے؟ احبار کی کتاب کاہنوں کا کیا ہے؟ یہ کتاب کیا ہے؟ کاہنوں کی کتاب ہے، اور یہ کتاب جو ہے وہ ہمیں کوہ جو یاکرنیم یعنی اور شریعت کی کتاب اور لاء کی کتاب میں سے احبار کی کتاب، کاہنوں کی کتاب، جس میں یہ ذکر آیا کہ تم کیا کرنا؟ یوبلی منانا۔ یہ کاہنوں کو خاص طور پر یہ کہا گیا
کہ وہ بنی اسرائیل میں کیا کریں؟ یوبلی منائیں. اور یہ یوبلی کیا ہے؟ جسے آج ہم جوبلی انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جوبلی. اور یوبل یعنی یوبل جو ہے وہ نرسنگا. اور اس نے کہا کہ تو 50ویں سال نرسنگا کیا کرنا؟ پھینکوانا. اس کی جو ہے وہ بھوکا جائے نرسنگا، اور تم سال یوبلی کو سیلیبریٹ کرنا. 7واں سال سبت کا سال، جیسے 7واں دن سبت کا دن، 7واں سال سبت کا سال. اور سبت کے سالوں کے سال کو کیا کہتے ہیں؟ یوبلی. یعنی 7 ضرب 7 49، تو اس کا مطلب ہے کہ 50واں سال کیا ہے؟ سال یوبلی. اس میں کیا ہو کہ جو بھی میراث ہے وہ واپس چلی جائے، جس کی میراث ہے اس کو مل جائے، وہ اپنی ملکیت کو حاصل کر لے. اگر اس نے بیچی ہے، اگر کسی کے پاس رہن رکھی ہے، اگر کسی نے ادھار لے لی ہے، تو وہ کیا ہو؟ اس کو واپس مل جائے، غلام آزاد ہو جائیں. اور سال یوبلی کا لوگ انتظار کرتے تھے کہ سال یوبلی آنے والا ہے. یعنی 50 سال انتظار کرنے پڑتا تھا کہ تاکہ ان کی میراث ان کو کیا ہو؟ واپس مل جائے. اور اسی طرح ہماری میراث جو ہم نے کھو دی تھی، اس کے لیے کتنے سال انتظار کریں؟ وہ کون سا سال ہو جس میں وہ میراث ہمیں کیا ہو؟ مل جائے. اور 50واں سال ایسا ہے کہ 50 سال انتظار کریں؟ نہیں، بلکہ کیا ہے کہ خدا نے بڑے زبردست طریقے سے اس کو ہمیں اس کا جو خوشخبری تھی کہ بنایا عالم سے پیشتر، جس طرح ذبح کیا ہوا برا، اسی طرح بنانے سے پہلے، تخلیق کرنے سے پہلے اس نے اس میراث کو لوٹانے کا بھی انتظام کیا. اس سے پہلے کہ ہم بنتے اور اپنی میراث کھو دیتے، اس نے اس کو واپس کرنے اور اس میراث میں شامل کرنے کا پورا منصوبہ بنایا، جسے ہم ایمینول کے نام سے بڑا پروجیکٹ اس کو بھی جانتے ہیں. اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا نے جو 2 طرفہ عہد کیا، خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس میں جو معاہدہ ہوا، اس میں یہ بات شامل تھی. احبار کی کتاب اس کی 25ویں باب کی 10ویں آیت ہم پڑھتے ہیں. احبار اس کا 25واں باب اور اس کی 10ویں آیت. اور تم 50ویں برس کو مقدس جانو اور تمام ملک میں سب باشندوں کے لیے آزادی کی منادی کرانا. یہ تمہارے لیے یوبلی، اس میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا مالک ہو اور ہر شخص اپنے خاندان میں پھر شامل ہو جائے. اور اسی طرح 13ویں آیت بھی ہم دیکھیں. اس سال یوبلی میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا پھر مالک ہو جائے. کیا ہو؟ اپنی ملکیت کا پھر مالک. اور یہ جو عید پینتیکوست ہے، اس کا مطلب 50واں دن. کیا مطلب ہے؟ یہ پہلے پھلوں کی عید ہوتی تھی. پہلے پھل جو ہے وہ لے کر خدا کے گھر میں اس کے لوگ لے کر آتے. اور یہ 50واں دن یعنی 50واں سال بڑا اہم، اور پھر خدا کے گھر کے لیے 50واں دن جو ہے وہ بڑا اہم کہ وہ اپنے پہلے پھلوں کو جو ہے وہ لے کر آئیں. کلیسیا کا جنم دن، عید پینتیکوست کیا ہے؟ کلیسیا کا جنم دن. اور پہلے پھل کو 3000 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ خداوند میں انہوں نے اپنی میراث واپس اس میں شریک ہو گئے، اپنے خاندان میں واپس آ گئے، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلانے لگے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ میراث میں اپنے خاندان میں واپس لوٹ آنا. گو کہ عید پینتیکوست کا دن پاکستان میں اور دنیا میں مختلف طریقوں سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور کلیسیا کے لیے بڑی مشکل بھی ہو چکی کہ وہ اس دن میں وہ کون سی چیز ہے جس کو وہ دیکھیں کہ خدا نے ان کے لیے کیا. یہ ایک حقیقت ہے کہ اس دن ہم میراث کے بارے میں جانیں کہ ہم اس میں قائم ہیں یا نہیں ہیں، بنسبت ان معاملات کے جو جن میں کلیسیا الجھی ہوئی ہے یا
اس کا دھیان کسی اور طرف موجود ہے۔ لیکن ہم ان معاملات کی طرف نہیں جائیں گے، غور کریں گے میراث کا مالک کس طرح، ہم میراث کے مالک کس، آئیے دیکھیے یسایہ 42واں باب اس کی 5ویں آیت سے 7ویں آیت تک پڑھیے، تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھیں۔ 42واں باب یسایہ 5ویں آیت سے 7ویں آیت تک۔ جس نے آسمان کو پیدا کیا اور تان لیا، جس نے زمین کو اور ان کو جو اس میں سے نکلتے ہیں ملایا، جو اس کے باشندوں کو سانس اور اس پر چلنے والوں کو روح عنایت کرتا ہے، یعنی خداوند خدا یوں فرماتا ہے، میں خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا، میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا، اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا، کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور اسیروں کو قید سے نکالے، اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانہ سے کیا کرے، ان کو قید خانہ سے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا؟ میں اسے کیا دوں گا؟ روح عنایت کروں گا۔ کیا کروں گا؟ پھر دیکھ لیجئے 5ویں آیت اس کا دوسرا جو لائن ہے اس میں سے دیکھیے کہ سانس اور اس پر چلنے والوں کو روح عنایت کرتا ہے، یعنی خداوند خدا یوں فرماتا ہے۔ میراث کا واپس ملنے کے لیے اہم جو چیز تھی وہ روح القدس کا انسان کی زندگی میں موجود ہونا، روح القدس اس کی زندگی میں کام کرے، اس سے جدا نہ ہو۔ اور جب میراث ہم نے کھوئی تو کیا جدا ہوا؟ روح ہی انسان سے کیا ہو گیا؟ جدا ہو گیا، اور اس میں موت پس گئی، اس میں گناہ۔ اور جہاں پر روح القدس موجود ہے وہاں پر موت اور گناہ اور اس کے اثرات موجود نہیں۔ اس لیے میراث کا مالک جو وہ خود ہی کیا کہتا ہے کہ میں ہاتھ پکڑوں گا اور کیا کروں گا؟ روح عنایت کروں گا۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، اس کو بھی ہم تھوڑا سا اور آگے جا کر دیکھیں گے۔ راستے سے عدالت کا قیام، پہلی چیز 42واں باب اس کی 4تھی آیت کیا لکھا ہے؟ 4تھی آیت، کیا نہ کر لے؟ جب تک وہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کر لے۔ اور یہ عدالت کیا ہے؟ اگر ہم 4تھی جو 3ری آیت ہے اس کا آخری لائن دیکھیں کہ وہ راستے سے، کس سے؟ وہ راستے سے عدالت کرے گا، اس کا قیام ہے۔ عدالت قائم کرنا کافی نہیں، بلکہ کیا ہے؟ وہ راستے سے کیا کرے؟ عدالت کو قائم کرے۔ اور راستی سمجھتے ہیں؟ راست باز، ٹھہر، کیا کرنا؟ راست باز ٹھہر۔ اور ہماری عدالت جو خدا نے قائم کی ہمارے لیے، اس کی بنیاد میں کیا ہے؟ راستی ہے۔ اور اگر ہم راست بازی اور صداقت پر ہم قائم نہ ہوں تو پھر ہم خدا کی عدالت میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ صادق خدا کی عدالت میں کیا رہیں گے؟ قائم رہیں۔ اور تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں، صداقت کے لیے بلایا۔ 42ویں باب کی 6 آیت دیکھیے، میں خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا، میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا، اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا۔ کیا کیا خدا نے؟ کس لیے بلایا؟ صداقت کے لیے بلایا، کہ ہماری جو زندگی ہے، جو ہماری میراث ہے، کون کون سی چیزیں ہماری میراث کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی، پاکیزگی اور آزاد مرضی۔ اس کا مطلب ہے کہ صداقت کے لیے خدا نے بلایا۔ اس نے اس لیے بنایا تھا کہ ہم پاکیزگی میں کیا رہیں؟ قائم رہیں، زندہ رہیں۔ لیکن انسان نے میراث کھو دی۔ اور یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ 5ویں آیت ایک دفعہ پھر ہم دیکھتے ہیں، جس نے آسمان کو پیدا کیا اور تان دیا، جس نے زمین کو اور ان کو جو اس میں سے نکلتے پھیلایا، جو اس کے باشندوں کو سانس اور
اور اس پر چلنے والوں کو کیا دیتا ہے؟ روح عنایت کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہی کہ ہمیں میراث کی تلاش کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ خدا کی راست بازی اور اس کی پاکیزگی کی کیا کرو؟ تلاش کرو، تو یہ ساری چیزیں تمہیں کیا ہوں گی؟ مل جائیں گی۔ روح القدس کو نہیں ڈھونڈنا۔ کس کو نہیں ڈھونڈنا؟ اس کی منتیں نہیں کرنی، اس کو تلاش نہیں کرنا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس لیے موجود ہے تاکہ وہ ہمیں ڈھونڈے، ہماری آنکھیں کھولے، ہمیں سننا سکھائے، ہمیں راست بازی پر قائم کرے، ہمیں صداقت کے ساتھ ہماری صورت کو تبدیل کرے۔ اور اس لیے وہ اس دنیا میں آیا تاکہ ہمارا کیا ہو؟ مددگار ہو۔ کس بات میں؟ تاکہ ہم صداقت پہ کیا ہو؟ قائم ہو سکیں، راست باز ٹھہرائے جائے، اور پھر راستے پر ہماری زندگی جو ہے وہ قائم کی جائے۔ روح القدس کے وسیلے سے میراث، اور یہ صرف عید پینتیکوس کی بات نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ اسی طرح جیسے یسوع مسیح کا صلیبی موت اور جی اٹھنا، پریکٹیکل کا اظہار، اس منصوبے کو ظاہر کرنا اس دنیا میں، اس کو پریکٹیکل میں لانا جس کو قبول کر لیا گیا، اسی طرح روح حق کی بھی بات ہے۔ دوسرا تسلنیکیوں 2 باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت بڑے ہی غور سے مل کر پڑھتے ہیں۔ دوسرا تسلنیکیوں اس کا 2 باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت کو ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ لیکن تمہارے بارے میں اے بھائیو، خداوند کے پیارو، ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا تھا کہ روح کے ذریعے سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ، جس کے لیے اس نے تمہیں ہماری خوشخبری کے وسیلے سے بلایا تاکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کا جلال حاصل کرو۔ یہ کب سے بلائے گئے؟ ہم کب سے بلائے گئے؟ اس سے پہلے کہ ہم تخلیق کیے جاتے، اس سے پہلے کہ ہم پیدا ہوتے، خدا کے علم میں تھا کہ انسان اپنی میراث کھو دے گا، وہ موت میں گرے گا، اور خدا ہی کی محبت ہمیشہ قائم رہے گی۔ اور اس نے کیا کیا کہ ہمیں اس لیے بلایا تاکہ ہم کیا ہوں؟ میراث پائیں، اور میراث میں کیا ہے؟ پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر کیا کریں؟ نجات پائیں۔ ہمیں جن باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، پہلی چیز کہ ہمیں روح القدس کے لیے بھکاری نہیں بننا۔ کیا نہیں بننا؟ وہ جانتا ہے کہ اس کو کس کی مدد کی ضرورت ہے، اسے کس کس انسان کی کیا کرنی ہے؟ مدد کرنی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ اس دنیا میں مددگار کے طور پر بھیجا گیا، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر وہ کام نہ کرے، مدد نہ کرے، تو انسان کے پاس اس کی میراث واپس نہیں مل سکتی اس کو۔ اگر روح حق ہماری مدد نہ کرے تو انسان کو کیا نہیں مل سکتا؟ اس کی میراث۔ اور پھر دوہرا لیتے ہیں، میراث کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی، پاکیزگی اور آزاد کر۔ ایک اور حوالہ ہم پڑھے، پہلا پطرس اس کا 1 باب اور اس کی 2 آیت ہم پڑھتے ہیں۔ غور سے دیکھیے کہ پہلا پطرس اس کا 1 باب اس کی 2 آیت میں وہ کس طرح سے اس بات کو کھولتا ہے۔ خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرما بردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے، فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ حاصل ہوگا۔ شکریہ۔ علم سابق، اس سے پہلے کہ وہ ہمیں بناتا، علم سابق، اس کے مطابق ہم کیا کیے گئے؟ کیا کیے گئے؟ پھر دیکھ لیجئے، برگزیدہ کیے۔ اور برگزیدہ کیا مطلب؟
چنے گئے، علیحدہ کیے گئے، اس لیے تاکہ روح کے پاک کرنے سے فرمانبردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے سے کے لیے کیا کیے گئے؟ برگزیدہ کیے، چنے گئے۔ روح سے پھر سے ہم غور کریں، روح القدس کے وسیلے سے ہماری میراث ہمیں واپس لوٹا دی جائے۔ میراث میں مسیح کی صورت بھی موجود ہے۔ کیا ہے؟ مسیح کی صورت۔ اسی میراث کی 3 باتوں کو ہم اس جملے کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ کس جملے کے ساتھ؟ کہ مسیح کی صورت پر تبدیل ہونا۔ اور مسیح کی صورت میں کیا ہے؟ زندگی ہے، پاکیزگی ہے اور آزاد مرضی ہے۔ میرے ساتھ نکالیے رومیو 8واں باب، اس کی 8واں باب، اس کی 29ویں اور 30ویں آیت ہم دیکھیں۔ رومیو جی کیا کیا؟ ہم مسیح کی صورت پر کیا کیے جائیں؟ تبدیل کیے جائیں۔ ہماری صورت کیسی ہے؟ ہمارے اندر موت، ہماری صورت کیسی ہے؟ ہمارے اندر بدی، ہماری صورت کیسی ہے کہ ہم گناہ کے غلام ہیں۔ اور مسیح کی صورت کیا ہے؟ پاکیزگی، ہمیشہ کی زندگی اور آزاد مرضی۔ اور جن کو اس نے بلایا اور علیحدہ کیا، ان کو کس لیے بلایا اور کس لیے علیحدہ کیا؟ تاکہ وہ مسیح کی صورت پر۔ اور یہ کون تبدیل کرتا ہے؟ غور کیجئے، کون تبدیل کرتا ہے؟ یہ روح القدس کا کام ہے کہ وہ ہماری صورت کو کیا کرے؟ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو سب نیا ہو گیا۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ روح القدس کا کام ہے۔ لیکن ہم اس کو ڈھونڈتے اور تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ڈھونڈتے اور ہماری آنکھیں بند ہیں، ہمارے کان بہرے۔ اور اسی جو یسایہ کے 42ویں باب میں ہم نے جو 42واں باب ہے، اس کی اگر ہم آگے تھوڑا سا دیکھیں تو ہمیں علم ہوگا کہ ہماری آنکھیں، یہاں تک کہ جو خدمت کرنے والے ہیں ان کی آنکھیں بند اور ان کے کان بہرے ہو چکے۔ وہ روح القدس کے بارے میں کسی اور طرف کلیسیا کو دھکیلتے رہتے، وہ کچھ اور ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہتے، وہ نبوتیں، مکاشفات اور پتہ نہیں کیا کچھ ڈھونڈنا چاہتے۔ لیکن جب آپ مسیح کی صورت پر ہیں، آپ میراث حاصل کر چکے، آپ کی صورت مسیح کی صورت پر ہے، تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ دیکھیے 18ویں آیت سے، اے بہرو سنو، کیا لکھا ہے؟ اے بہرو اور اے اندھو نظر کرو تاکہ تم دیکھو۔ میرے خادم کے سوا اندھا کون ہے؟ غور کیجیے، میرے خادم کے سوا۔ اور وہ بہت ساری کلیسیاں کو بھی کیا کر دیتے ہیں؟ اندھا کر دیتے ہیں۔ اور کون ایسا بہرا ہے جیسا میرا رسول جسے میں بھیجتا ہوں؟ میرے دوست کی اور خداوند کے خادم کی مانند نابینا کون ہے؟ تو بہت سی چیزوں پر نظر کرتا ہے پر دیکھتا نہیں، کان تو کھلے ہیں پر سنتا نہیں۔ خداوند کو پسند آیا کہ اپنی صداقت کی خاطر شریعت کو بزرگی دے اور اسے قابل تعظیم بنائے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو لٹ گئے اور غارت ہوئے، وہ سب کے سب زندانوں میں گرفتار اور قید خانوں میں پوشیدہ ہیں۔ بہت ساری بیڑیاں ہم اپنے لیے بنا لیتے ہیں، اس میں شریعت کو پورا کرنا ہے، اس میں نیک اعمال ہے، اس میں ساکرامنٹ ہے، اس میں غیر زبانیں ہیں، اس میں پتہ نہیں کیا کچھ۔ وہ ہم اپنے لیے کیا کر لیتے ہیں؟ جب تک ہمیں ایسے نشان نہ ملے ہمیں شک رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟
جبکہ پطرس اور تسلونیکیوں کے خط میں ہم نے کیا سنا کہ بنانے سے پہلے ہمیں اس نے اس لیے برگزیدہ کیا تاکہ ہم روح کے وسیلے سے کیا پائیں، اپنی میراث، اپنی صورت پر، اپنے خاندان، اپنی ملکیت میں واپس لوٹ جائیں۔ لیکن ہماری تلاش ہی ختم نہیں ہوتی، ہمارا بہرا پن، ہمارا اندھا پن ہی دور نہیں ہوتا، وہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اس کے بڑھنے کے سبب سے خدا نے سخت زبان استعمال کی، اور آگے وہ کہتا ہے کہ تم لٹ گئے اور تم غارت ہو گئے۔ تم میں کون ہے جو اس پر کان لگائے؟ سوال ہے پھر، تم میں کون ہے جو اس پر کیا کرے، جو آئندہ کی بابت توجہ سے سنے؟ کس نے یعقوب کو حوالے کیا کہ غارت ہو، اور اسرائیل کو کہ لٹیروں کے ہاتھ میں پڑے؟ کیا خداوند نے تمہیں نہیں، جس کے خلاف ہم نے کیا کیا، گناہ کیا، کیونکہ انہوں نے نہ چاہا کہ اس کی راہوں پر چلے اور وہ اس کی شریعت کے تابع نہ ہوئے۔ اس لیے اس نے اپنے قہر کی شدت اور جنگ کی سختی کو اس پر ڈالا، اور اس سے ہر طرف سے آگ لگ گئی، پر وہ اسے دریافت نہیں کرتا۔ وہ اس سے جل جاتا ہے پر خاطر میں نہیں لاتا۔ یہ ہمارا اندھا پن ہے۔ خدا ہمیں صداقت اور راستے پر قائم کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم خدا کی عدالت میں کیا ہوں، قائم رہیں۔ لیکن ہم اس روح یعنی روح حق کے حقیقی کام کو چھوڑ کر کچھ اور کرتے ہیں۔ پہلا تسلونیکیوں 4 باب اس کی 8ویں آیت بھی نکالیے۔ پہلا تسلونیکیوں 4 باب اس کی 8ویں آیت۔ پس جو نہیں مانتا وہ آدمی کو نہیں بلکہ خدا کو نہیں مانتا جو تم کو اپنا پاک روح دیتا ہے۔ ہم خدا کو جھٹلاتے ہیں، ہم خدا کو پہچاننے سے انکار کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے ایک مددگار بھیج دیا۔ یسوع مسیح کے بڑے الفاظ سادہ اور سیدھے اور صاف، میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند۔ کیا ہے؟ میرا جانا تمہارے لیے، میں جاؤں گا اور تمہارے لیے کیا کروں گا، دوسرا مددگار بھیج دوں گا جو تمہارے ساتھ بلکہ تمہارے اندر رہے گا۔ میرا جانا فائدہ مند۔ وہ تو چلا گیا، اب دوسرا مددگار ابھی تک جن کے لیے لکھا ہے، کیا بہرو اے اندھو، یہی لکھا ہے، ان کو ابھی تک نظر نہیں، ان کا ابھی تک اتار نہیں ہوا، ان کا ابھی تک نزول نہیں ہوا، ان کی زندگی میں تقدیس کا مرحلہ رکا رہتا، تقدیس رکی رہتی، اور روح القدس کی مدد کو حاصل کرنے کی بجائے اپنی کوششوں کے ساتھ۔ آپ غور کر لیں، جتنے بھی کلیسیاں ان معاملات میں ہیں جو میں نے دہرائے، پھر نہیں دہرانا چاہتا، وہ سارا کچھ کرنے کے بعد کہیں گے کہ اچھے کام تو کرنے پڑیں گے۔ وہ روح القدس کے سارے کام کا وہ کیا کرتے ہیں، بیکار کرتے ہیں۔ وہ یہ کہیں گے کہ شریعت تو پوری کرنی پڑے، یہ تو کرنا ہی پڑے گا، وہ تو کرنا ہی پڑے گا، پھر جا کر یسوع مسیح کی صلیبی موت بھی ایکٹیو ہوگی اور پھر روح القدس بھی کام کرے گا۔ اگر یہ وہ نہیں کریں گے تو نہ روح القدس کام کرے گا، نہ جو ہے وہ یسوع مسیح کی صلیبی موت کام کرے گا۔ اس لیے تسلونیکیوں میں جو 8ویں آیت ہم نے پڑھی، پس جو نہیں مانتا، وہ کس کو نہیں مانتا؟ وہ خدا کو نہیں مانتا۔ اس لیے ہم اسیری میں نہیں ہیں۔ جن کے پاس ان کی میراث نہیں، وہ کہاں پر ہیں؟ اسیری میں، وہ پہرے ہیں، وہ قید میں ہیں، وہ سننے اور دیکھنے سے قاصر ہیں۔ لیکن جن کی زندگی میں روح القدس نے یہ کام کیا تاکہ وہ اپنی میراث، اور یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ ہے۔
اور پھر کیا کہا کہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں، اس کی میراث اس کو دے دی گئی ہے. وہ موت سے نکل کر کہاں پر ہے؟ زندگی میں ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم ڈھونڈتے رہیں، نہ مانیں، تو پھر کس کو نہیں مانتے؟ ہم پھر خدا کو نہیں مانتے. اس لیے میرے عزیزوں، صاف اور شفاف مسیح کی صورت پر تقدیس کے مرحلے میں مسیح کے ہم میراث، میں تم کو نوکر نہیں بلکہ کیا کہوں گا؟ بھائی کہوں گا. اور بھائی کون ہوتا ہے؟ جو ہم میراث ہوتا ہے. اور وہ جن کو اس نے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخشا، وہ کیا ہیں؟ ہم میراث ہیں. کلیسیا کی میراث ہمیشہ کی زندگی، کلیسیا کی میراث پاکیزگی، کلیسیا کی میراث آزاد مرضی ہے. اس لیے اسے کچھ کو ڈھونڈنے کی بجائے جو اس کے ساتھ اور اب تک اس کے اندر ہے، اس سے تقدیس کا فائدہ لینا چاہیے. نہ کہ ایسا ہو کہ ہمارے لیے یہ لکھا جائے کہ وہ خدا کو نہیں مانتے. جو اس بات کو نہیں مانتے وہ خدا کو نہیں مانتے. آئیے ہم اپنے آپ سب کو عید پینتیکوست کا دن مبارک.